موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام ومقابلة السحرة، سورة طه، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وإناده وبغيه ومقابلته الحق بالباطل. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ اس کے اندر کتنا اناد تھا، کتنی سرکشی تھی، کتنا تکبر تھا، حق کے مقابلے پر باطل کے ساتھ کھڑے ہو کے. حین را ما را من الموجز الباہرۃ والآیۃ العظیمہ، کہ جب اس نے دیکھی ایک بہت بڑی نشانی، ایک بڑا معجزہ. وَرَأَى الَّذِينَ قَدْ اسْتَنْصَرَ بِهِمْ قَدْ آمَنُوا بِحَضْرَةِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَغَلَبَ كُلَّ الْغَلْبِ شَرَعَ فِي الْمُقَابَلَةِ وَالْبُهْتِ. اب اس نے دیکھا کہ جن کو میں نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا وہ تو سب لوگوں کے سامنے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، تو اب ہر لحاظ سے وہ ناکام ہو گیا. اب اس نے کیا کیا کہ وہ جھوٹے یعنی افتراءات اور بہتان لگا کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے لگا تاکہ باقی لوگ بھی مجھ سے پھر جائیں. وَأَدْرَلَ اسْتِعْمَالِ جَاهِهِ وَسُلْطَانِهِ فِي السَّحَرَةِ. کہنے لگا اچھا اب میں اپنی طاقت استعمال کروں گا یہ جو مسلمان ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں. فَتَحَدَّثَهُمْ وَتَوَعَّدَهُمْ، وہ ان کو دھمکیاں دینے لگا، ڈرانے لگا. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. قال آمنتم له اے صدقتموه، تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تصدیق کر لی. قبل ان آذن لکم اے ما امرتکم بذلک وافتتم علی فی ذلک، میں نے تمہیں ابھی بات ہی نہیں کی، حکم بھی نہیں دیا، میرے حکم سے پہلے تم مسلمان ہو گئے، یہ کیسے تمہاری طاقت ہے. وقال قولا یعلم ہوا والسحرۃ والخلق كلهم انه بہت وکذب. پھر اس نے ایک ایسی بات کی کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. کہنے لگا کہ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے،
تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے. تو اب یہ بہانہ بنا کے آ گئے مقابلے پہ تاکہ مجھے شکست ہو. اے انتم انما اخذتم السحر عن موسیٰ، تم نے یہ جادو موسیٰ سے سیکھا. واتفقتم انتم وإیاہ علی وعلی رعیتی لتظہروہ، اور تم لوگوں نے آپس میں مل کے پروگرام بنایا تاکہ مقابلے میں ہار جاؤ گے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شکست کھا گئے ہیں. کما قال تعالی فی الآیۃ الاخری ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ تخرجوا منها اہلھا فسوف تعلمون. یہ تم نے خفیہ تدبیر کی کہ پہلے اسی نے تمہیں سکھایا، بس متفق ہو گیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہم شکست کھا گئے ہیں. اچھا ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا جو میں تمہیں عذاب دوں گا. ثم اخذ يتحدثهم فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجوروں کے سروں کے اوپر لٹکا کے پھانسی دوں. کیوں؟ اتنے بہت سارے آدمی تھے، پھانسی گھر تو نہیں تھے نا. نہیں ہونے کا میں تمہیں فی جزو، فی کو مانا علا، یعنی علا جزو النخل، میں کھجوروں سے تمہیں لٹکاؤں گا. لَأَجْعَلَنَّكُمْ مُسْلَةً، پہلے تمہارا مسئلہ کروں گا کہ ہاتھ الٹا اور پاؤں الٹا کاٹوں گا. وَلَأَقْتُلَنَّكُمْ وَلَأَشْهَرَنَّكُمْ، پھر تمہیں قتل کروں گا اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. قال ابن عباس وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، حضرت ابن عباس فرماتے تھے سب سے پہلے یہ ظالم ہے کہ جس نے یہ مسئلہ کیا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹو اور پھر پھانسی پر بھی لٹکا دو. فَقَوْلُهُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، أَيْ أَنتُمْ تَقُولُونَ إِنِّي وَقَوْمِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَأَنتُمْ مَعَ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ عَلَى الْهُدَىٰ. اچھا تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہی پہ ہوں، تم اور موسیٰ علیہ السلام ہدایت پہ. فَاسْتَعْلَمُونَ مَن يَكُونَ لَهُ الْعَذَابُ يَبْقَىٰ فِيهِ، اب پتہ چل جائے گا کہ کون عذاب میں ہے، کون اسی مصیبت میں پڑتا ہے. فَلَمَّا صَالَ عَلَيْهِمْ بِذَٰلِكَ وَتَوَعَدَهُمْ حَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اب جب اس نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور دھمکی دی تو اللہ کی شان ان کے دل اور زیادہ اللہ کی طرف مائل ہو گئے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات اذا نختارك على ما حصل من الهدى واليقين. وہ کہنے لگے بدبخت، ہمیں جو ہدایت اور یقین ملی ہے ہم اس کو چھوڑ کے تمہاری بات اب ہم نہیں مانتے ہیں. والذی فطرنا یحتملون قسما، یا تو ہو سکتا ہے قسم ہو کہ ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یا اس کا عطف جو ہے بینات پہ ہے، یعنی لا نختارک علی فاطرنا وخالقنا الذی انشأنا من العدم المبتدی خلقنا من الطین. ہم تمہیں اپنے خالق مالک پر ترجیح ہرگز نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا. ابتدا میں ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد فول مستحق للعبادت والخضوع، جس نے پیدا کیا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، تم تو نہیں ہے. تم نے کیا کیا؟ تم نے مکھی بھی پیدا نہیں کی کبھی. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ يَدَكَ. انہوں نے کہا فرعون جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، جہاں تک تمہاری طاقت چلتی ہے آزماؤ اپنی طاقت. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے انما لک تسلط فی هذه الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا فی دار القرار. اور تم جو بھی فیصلہ کرو گے اسی دنیا میں ہمیں سزا دو گے. یہ دنیا ویسے ہی فنا ہونے والی، اب ہم تو آخرت کی زندگی چاہتے ہیں. تو یہ ایمان کی قوت ہے کہ ایمان لائیں، چند لمحات میں فرعون کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. تو حق والے کبھی نہیں گھبراتے کہ آگے فرعون ہے یا قارون ہے یا حامان ہے یا شداد ہے، ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جو کر سکتے ہو تم کرو. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا،
ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہمارے جو گناہ جو ہم جادو کرتے رہے گناہ کرتے رہے اللہ معاف کر دے. ما کان منا من الآثام جو ہمارے گناہ خصوصاً ما اکرہتنا علیہ من السحر لتعارض به آیات اللہ تعالی و معجز نبیہ، خاص طور پہ یہ بڑا گناہ کہ تم ہمیں ایک نبی کے مقابلے پہ لے آئے کہ اللہ کی نشانی اور اللہ کے نبی کے معجزے کا ہم مقابلہ کریں. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا نعیم بن بعد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن نبی سعید نے فی قول ما اکرہتنا علیہ من السحر، تم نے جو ہمیں جبر کیا جادو پر. قال اخذ فرعون 40 غلاما من بنی اسرائیل فامر ان يعلموا السحر بالفرما. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے 40 بندے بنو اسرائیل سے اختیار کیے اور حکم دیا کہ ان کو ایسا جادو سکھایا جائے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. علموہم تعلیما لا يعلم احد فی الارض، کوئی زمین میں ان کا مقابلہ نہ کر سکے. قال ابن عباس وهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقوله والله خير وأبقى، اللہ ہی ہمارا سب سے بہتر ہے اور اسی کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اب کا معنی ادوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، تم جو ہمیں کہتے تھے انعام دوں گا، تمہارے انعام کی کیا حقیقت ہے. وهو روایت ابن عباس رحمہ اللہ. وقال محمد بن كعب القرظي والله خير اي لنا منك ان اوتي، اللہ زیادہ بہتر ہے تم اس کی اگر اطاعت کرو. وابقى منك عذابا ان عصى، اور تم سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں اگر نافرمانی کرو گے. وروى نحوه عن ابن عباس ايضا والظاهر ان فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعل بهم رحمة لهم من الله. تو کہتے ہیں کہ فرعون بدبخت نے وہ کیا جو کہا. ولهذا قال ابن باز وغيره من السلف اصبحوا سحرة وامسوا شهداء. صبح جب آئے تھے تو جادوگر تھے، لیکن شام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا عزت، اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی کامیابی عطا فرما دی کہ وہ اب شہداء کی صف میں شامل ہو گئے. واللہ اعلم.